کہ ہندوستان کا بحری جہاز آ رہا ہے اور اس کے اندر بہت بھاری مقدار میں اسلحہ ہے اور ہمارے خلاف یہ جنگ میں استعمال کرنے والا ہے، ہمیں ختم کرنے کے لیے یہ اسلحہ لے کر آ رہا ہے، تو یقیناً پاکستانی فوج اس بحری جہاز پر ضرور حملہ کرے گی، اس کی دولت کو، اس کے مال کو، ہندوستان کے بھاری مقدار میں اسلحے کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی تاکہ ہمارے خلاف یہ اسلحہ استعمال نہ کر سکے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ بزور بازو اپنی طاقت کی بنیاد پر دوسرے ممالک کو ساتھ ملا کر جب دوسرے ممالک کے جہاز آبنائے ہرمز سے گزر کر ناکہ بندی کی جگہ سے گزر رہے ہوں گے تو سارے ممالک امریکہ کا ساتھ دیں گے، تمام ممالک امریکہ کے ساتھ اتحاد کریں گے اور ایران ان جہازوں پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ امریکہ کی جانب سے اسلحے کی اور طیاروں کی بڑی نقل و حرکت چل رہی ہے خلیجی ممالک میں، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی بڑی جنگ چھڑنے والی ہے، ایک بہت بڑی شدید جنگ کا خطرہ ہے۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ امریکی کمانڈر نے پہلے اسرائیل سے رابطہ کیا، پھر خود آبنائے ہرمز کے بعد جو امریکی ناکہ بندی ہے وہاں پر فوج کی خود ہی کمانڈ کرنے لگا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی جلد خطرناک جنگ چھڑنے والی ہے۔ امریکہ نے ناکہ بندی کی آبنائے ہرمز کے بعد، بحری جہازوں کو گزرنے نہیں دیا جا رہا۔ امریکہ پر بھی تمام ممالک کا دباؤ ہے اور آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے ایران پر بھی ممالک کا دباؤ ہے۔ اب امریکہ نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم ناکہ بندی ختم کرنے جا رہے ہیں اور آبنائے ہرمز سے تمام ممالک کے بحری جہازوں کو گزاریں گے، اور امریکہ نے حکم دیا ہے تمام ممالک اپنے اپنے بحری جہاز آبنائے ہرمز سے گزارے اور اکٹھے گزارے تاکہ ایران ان جہازوں پر حملہ نہ کر سکے۔ اور امریکہ نے اعلان کیا کہ ہم ناکہ بندی ختم کر کے تمام ممالک کے جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزارتے ہوئے اپنی ناکہ بندی والی جگہ سے گزاریں گے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ بزور بازو اپنی طاقت کی بنیاد پر دوسرے ممالک کو ساتھ ملا کر جب دوسرے ممالک کے جہاز آبنائے ہرمز سے گزر کر ناکہ بندی کی جگہ سے گزر رہے ہوں گے تو سارے ممالک امریکہ کا ساتھ دیں گے، تمام ممالک امریکہ کے ساتھ اتحاد کریں گے اور ایران ان جہازوں پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ اگر بالفرض ایران نے ان جہازوں پر حملہ کیا تو تمام ممالک میرے اتحادی بن جائیں گے۔ امریکہ کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ تمام ممالک میرے ساتھ مل جائیں اور اپنے طاقت کی بنیاد پر آبنائے ہرمز کو کھلوا دیں اور ایران آبنائے ہرمز کو کھولنے پر مجبور ہو جائے۔ اور دوسری طرف ایران نے بھی اعلان کر دیا اور آرڈر جاری کر دیا، آبنائے ہرمز کے قریب جتنے ممالک کے بحری جہاز کھڑے ہیں تمام اپنے بحری جہاز یہاں سے نکال کر لے جائیں اور یہاں سے دور ہو جائیں اور دبئی کی طرف چلے جائیں۔ کسی وقت بھی جنگ چھڑ سکتی ہے، کسی وقت بھی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اگر ان ممالک نے یہاں سے اپنے بحری جہازوں کو نہ ہٹایا تو اگر ان کا کوئی نقصان ہوا تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔
اور ایران نے یہ بھی اعلان کر دیا اگر امریکہ نے آبنائے ہرمز سے جہازوں کو گزارنے کی کوشش کی، ہمت کی، ہم بھی اپنی طاقت کی بنیاد پر حملہ کر دیں گے اور ان کو نہیں چھوڑیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان میں بڑی خطرناک کشیدگی چل رہی ہے، کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے، بہت بڑی جنگ چھیڑنے کا بہانہ بنا رہا ہے۔ جیسے کئی سال پہلے امریکہ نے ویتنام میں جنگ شروع کی تھی، صدر جانسن نے اپنے اسلحہ کی خرید و فروخت کے لیے، منافع کمانے کے لیے، اسلحہ کی خرید و فروخت کی بنیاد پر منافع حاصل کرنے کے لیے اس نے جنگ کا آغاز کیا اور یہ بہانہ بنایا تھا کہ چھوٹی کشتیوں نے آ کر ہمارے بحری بیڑے پر، بحری جہاز پر حملہ کیا ہے، لہذا ہم اس کا جواب دیں گے۔ جب جنگ کا آغاز ہوا ویتنام میں تو امریکہ کو کافی حد تک نقصان اٹھانا پڑا، اور اس جنگ کے اندر امریکی صدر جانسن نے بہت بڑا منافع کمایا، لیکن امریکہ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ویتنام کی اس جنگ میں 18,920 امریکی فوجی ہلاک ہوئے اور 3 لاکھ سے زائد امریکی فوجی زخمی ہو گئے۔ ہر اے روز امریکی فوجیوں کے تابوت امریکہ میں آنے لگے اور امریکہ کے اندر بھی جگہ جگہ پر مظاہرے ہونے لگے، اور یہ مظاہرے شدت اختیار کرتے چلے گئے۔ جب ویتنام میں امریکی صدر جانسن نے جنگ کا آغاز کیا تو ابتدا میں یہ دعوے کرتا رہا اور یہ کہتا رہا ہم جنگ جیت گئے، ہم جنگ جیت گئے، جیسے ایران کے خلاف جنگ کا آغاز کرنے کے بعد اب تک امریکی صدر ٹرمپ یہ اعلان کر رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ جیت گئے، جیت ہماری ہے، فتح ہماری ہے، حالانکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ امریکہ کو اس جنگ کے اندر کتنی بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اور کھلے عام امریکہ کو شکست ہو رہی۔ ویتنام میں بھی امریکہ کو شکست ہو رہی تھی، لیکن فتح کے اعلان کرتا رہا، بالآخر برے طریقے سے امریکہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور آج بھی یہ خبر آئی ہے کہ برطانیہ کے ایک بحری بیڑے پر چھوٹی کشتیوں نے حملہ کر دیا۔ بالکل یہ خبر ویسے ہے جیسے ویتنام کی جنگ کے آغاز میں امریکہ نے یہ خبر اڑائی تھی دنیا میں کہ ہمارے بحری بیڑے پر چھوٹی کشتیوں نے حملہ کر دیا، حالانکہ اس بحری بیڑے کے عملے نے خود کہا کہ اس بحری بیڑے پر کوئی حملہ نہیں ہوا، امریکہ نے غلط اعلان کیا۔ آج بھی امریکہ ویسے ہی غلط اعلان کر رہا ہے اور یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس جنگ کے اندر باقی ممالک بھی میرے اتحادی بن جائیں، برطانیہ بھی اتحادی بن جائے، اور ہم سب مل کر ایران کا مقابلہ کریں، تاکہ کسی نہ کسی طریقہ سے میں اس جنگ کو جیت جاؤں اور میری بے عزتی نہ ہو، امریکی بے عزت نہ ہو جائے۔ اپنی عزت بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایران بھی جنگ کرنے کے لیے پورے طریقہ سے مکمل طور پر تیار کھڑا ہے۔ ایرانی لوگ اگرچہ مذہبی اعتبار سے شیعہ ہیں، لیکن چونکہ امریکہ کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اسی لیے پوری امت مسلمہ ایران کے ساتھ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا آغاز کیسے کیا؟ جنگ کا آغاز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بلکہ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے، مشرکین مکہ نے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور اپنا قافلہ بھیجا۔ ابو سفیان کے ماتحت شام کی طرف یہ قافلہ روانہ ہوا، اور اس قافلے کے اندر مکہ مکرمہ کے مشرکین نے بڑھ چڑھ کر حصہ ملایا، حتیٰ کہ غریب لوگ بھی، جن کے پاس ایک مرغی تھی وہ ایک مرغی لے آیا، جس کے پاس چند انڈے تھے مرغی کے وہ چند انڈے بھی لے آئے۔ یعنی
امیر غریب تمام لوگوں نے، تمام مشرکین نے، تمام کافروں نے اس قافلے کے اندر اپنا مال جمع کیا، اسی نیت سے، اسی غرض سے کہ یہ قافلہ شام کی طرف جائے گا، تجارت کر کے آئے گا، اور ہم سب مل کر جنگ کی تیاری کریں گے، اسلحہ خریدیں گے اور مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹا دیں گے۔ جب یہ قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا، تجارت کر کے بھاری مقدار میں سونا چاندی اور مال و دولت لے کر آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی کہ یہ قافلہ بھاری مقدار میں مال اور دولت لے کر جا رہا ہے، اور اسی دولت سے، اسی مال سے انہوں نے تمہارے خلاف جنگ کرنی ہے، جنگ کی تیاری کرنی ہے، لہذا تم بھی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر اس قافلہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ سے باہر نکلے، دوسری طرف ابو سفیان کو پتہ چلا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو لے کر ہمارے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے نکل چکے ہیں، تو ابو سفیان خوف زدہ ہو گیا۔ خوف زدہ ہونا بھی چاہیے تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اس قافلے کے اندر مکہ مکرمہ کے کافروں کی سب سے بڑی دولت تھی، یوں سمجھو ان کی سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی جائیداد، سب سے بڑا مال اسی قافلے کے اندر تھا۔ ابو سفیان نے خوف زدہ ہو کر ایک قاصد کو روانہ کر دیا مکہ مکرمہ کی طرف کہ ہماری نصرت کے لیے، ہماری مدد کے لیے جلدی سے فوج بھیجو، ورنہ ساری دولت لٹ جائے گی۔ بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس قافلے کو لوٹنے کی تیاری اس لیے کی، اس قافلے کو اس لیے لوٹنا چاہا کہ مکہ مکرمہ میں اپنی دولت چھوڑ کر آئے تھے، مال چھوڑ کر آئے تھے، اپنی جائیدادیں چھوڑ کر آئے تھے، گھر کا ساز و سامان سارا چھوڑ کر آ گئے، اور مکہ مکرمہ کے کافروں نے ان مسلمانوں کا سارا مال، ساری دولت، گھر کا سارا ساز و سامان لوٹ لیا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اسی کا بدلہ لینا چاہتے تھے، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ جاہلانہ بات ہے اور یہ غلط بات ہے، حقیقت کے خلاف ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کافروں سے بدلہ لینے کے لیے جنگ نہیں کی، قافلے پر حملہ کرنا چاہا، قافلے کو لوٹنا چاہا، وہ بھی رمضان مبارک کے مہینے میں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا مقصد بدلہ لینا نہیں تھا، دولت کو حاصل کرنا نہیں تھا، مال کو حاصل کرنا نہیں تھا، دولت کو حاصل کرنے کی غرض سے اس قافلے پر حملہ کرنا نہیں چاہا، بلکہ اس قافلے کے ذریعہ سے، اس قافلے کے اندر جو دولت تھی، اس دولت کے ذریعہ سے کافروں نے جنگ کی تیاری کرنی تھی، مسلمانوں کے خلاف بہت بھاری مقدار میں اسلحہ خریدنا تھا۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس قافلے کو لوٹنا چاہا، ان کی دولت کو لینا چاہا۔ ان کے پاس دولت نہیں رہے گی، جب دولت نہیں رہے گی، مال نہیں رہے گا، تو یہ ہمارے خلاف اسلحہ بھی نہیں خرید سکیں گے، جنگ کی تیاری نہیں کر سکیں گے۔ اور آج بھی اسی طرح اگر پاکستان کو معلوم ہو جائے کہ ہندوستان کا بحری جہاز آ رہا ہے اور اس کے اندر بہت بھاری مقدار میں اسلحہ ہے اور ہمارے خلاف یہ جنگ میں استعمال کرنے والا ہے، ہمیں ختم کرنے کے لیے یہ اسلحہ لے کر آ رہا ہے، تو یقیناً پاکستانی فوج اس بحری جہاز پر ضرور حملہ کرے گی، اس کی دولت کو، اس کے مال کو، ہندوستان کے بھاری مقدار میں اسلحے کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی تاکہ ہمارے خلاف یہ اسلحہ استعمال نہ کر سکے۔ یہی جنگی چال تھی، آج بھی یہ جنگی چال مسلم ہے، اور یہ جنگی چال ہر ملک اپنے مفاد میں چلنے کے لیے تیار ہے، اور اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی یہی جنگی چال چلی تھی کہ یہ جو دولت لے کر جا رہے ہیں ہمارے خلاف اسلحہ خریدنے کے لیے، ان کی دولت ہی ہم لے لیں، دولت نہیں رہے گی تو اسلحہ بھی نہیں خرید سکیں گے، ہمارے خلاف جنگ بھی نہیں کر سکیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی جنگ نہیں کی، یہ سراسر غلط بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کرام کے بیانات سنیں، علماء کرام کے وعظ و نصیحت سنیں، تاکہ صحیح طریقے سے ہمیں بیان مل سکے، صحیح طریقے سے وعظ و نصیحت مل سکے، صحیح طریقے سے مسلمانوں کی تاریخ مل سکے۔
اگر ایسے لوگوں سے مسلمانوں کی تاریخ کو سنیں گے، ایسے لوگوں کے بیانات سنیں گے جن کو صحیح طریقے سے علم نہیں ہے اسلامی احکامات کا، تو وہ کبھی بھی صحیح راستہ نہیں دکھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔